بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم و مکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اوپر بیٹھی ہوئی خواتین سے میں بطور تنبیہ کے ایک بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال بھی اور مسلسل یہ شکایتیں ہمیں موصول ہوتی ہیں، خطبہ جمعہ میں بھی اور درس میں بھی۔ جیسے ہی درس شروع ہوتا ہے بکثرت وہ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ بہت عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ آپ مسجد میں آ رہی ہیں۔ محلے کی پوری مسجدیں آپ کے لیے بند ہیں، الحمدللہ یہ مسجد آپ کے لیے کھلی ہے۔ آپ یہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں اور درس سننے کے لیے یہاں پر مسجد میں جمع ہیں، تو اس کو نعمت سمجھتے ہوئے آپ اپنے کانوں کو درس کی طرف متوجہ کریں۔ گفتگو بات چیت وہ کہیں اور دوسرے مقام پر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا احترام کرنا بے حد ضروری ہے۔ خواتین خصوصاً اس بات کا خیال رکھیں۔ محترم حاضرین، آج الحمدللہ دوسری تراویح مکمل ہوئی، جس میں دوسرا پارہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، سورۃ البقرہ ہی کا حصہ تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت چیلنجنگ بات ہوتی ہے کہ پورے پارے میں سے کوئی ایک آیت انتخاب کر کے من باب النصیحہ آپ کے سامنے کوئی بات رکھی جائے۔ ہر ایک آیت اپنے اندر وسیع معنی رکھتی ہے، پیغام رکھتی ہے، اور قرآن مجید کا ہر ٹکڑا ایک درس رکھتا ہے، ایک عبرت رکھتا ہے، ایک سبق رکھتا ہے۔ تو ہمارے فجر کے درس میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر کتنے طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے اور بات چیت کی جا سکتی ہے۔ تو بس ہمارے سماج اور معاشرے میں کون سی چیزیں مفید ہو سکتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آیت مختصر سے وقت میں اس سے کیا پیغام ہمیں مل سکتا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پہلا حکم ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کا پوری انسانیت سے اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں دوسرا حکم ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی راستوں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اس میں مسلمان مراد نہیں ہے، اس میں مومن مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہر انسان اس بات کا پابند ہے اپنے صحت کو لے کر، اپنے جسم کو لے کر، کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے جب کھانے کی بات آئے تو حلال چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ چیزیں اختیار کرو، شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ناجائز، ناپاک، حرام چیزوں کو کھلا کر تمہیں جو ہے بہت نیچے اتار دیتا ہے، ضلالت اور گمراہیوں میں لے کر چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں ان اللہ طیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، سوائے پاک چیزوں کے اللہ کوئی چیز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے، بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا ہے۔ کہا یا ایھا الرسل، اے رسولوں، یہ صرف اہل ایمان سے خطاب نہیں بلکہ رسولوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، پیغمبروں کو بھی یہی تاکید کروائی گئی ہے۔ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیا کرو، انی بما تعملون علیم،
بے شک جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ میں سب چیزوں کو دیکھتا ہوں، کیا کھاتے ہو، کون سی غذا اختیار کر رہے ہو، کہاں سے مال لا کر اختیار کر کے عمل کر رہے ہو، یہ سب چیزیں میری نگرانی میں ہیں، میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، انسانیت سے خطاب ہوا، ایک اور جگہ پر رسولوں سے خطاب ہوا، اب بالخصوص اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے ان میں سے صرف پاک چیزوں کو اختیار کرو، حلال چیزوں کو اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں پاکیزہ مال اتنا ضروری کیوں ہے، اور قرآن مجید میں اتنی تاکید کیوں کروائی گئی ہے، اور بار بار حلال مال، پاکیزہ مال، اچھا مال اختیار کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جو بڑے لمبے دور دراز علاقے سے سفر کر کے آتا ہے، اشعثا، وہ بالکل اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اغبرا، غبار آلود ہوتا ہے، مطلب کیا ہے، مسافر ہوتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اور یا ربی یا ربی آواز لگاتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، پیٹ میں جو غذا رکھی ہوئی ہے وہ غذا حرام کی، فأنی یستجاب بذلک، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو، اس کی عبادت کو کیسے قبول کر سکتا ہے جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اور اس کی جو ہے پورے کا پورا کل مال حرام کا ہے؟ ایسے بندے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو پاکیزہ رزق کو حاصل کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ عبادتیں پاکیزگی کی بنیاد پر ہی قبول کی جاتی ہیں، ناپاک چیزیں کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بندوں کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے علماء 4 کنڈیشن شروط بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں، روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں۔ کیا ہیں وہ شروط؟ سب سے پہلا ایمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے۔ دوسری شرط اخلاص، خالص و اللہ کے لیے وہ عمل انجام دیا جائے۔ نمبر 3، وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور ایک چوتھی چیز، رزق حلال ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی آدمی حلال رزق نہیں کھا کر، حرام کا لقمہ کھا کر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اور اس کے اندر دعا کی قبولیت کے کتنے ہی آثار جمع نہ ہو جائیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کا تذکرہ کیا وہ کون آدمی ہے؟ دعا کی قبولیت کے تمام پہلو اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ کیا کیا ہیں دعا کی قبولیت کے کیا کیا پہلو ہیں؟ ایک تو وہ مسافر ہے، اور دوسرا یا ربی یا ربی، اللہ کے اسماء الحسنی کا حوالہ دے رہا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میرے ناموں کا حوالہ دے کر دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کے اسماء الحسنی کا حوالہ بھی دے رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہاتھ بھی اٹھایا ہوا ہے، آسمان کی طرف نگاہ لگایا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگ رہا ہے، لیکن صرف اس کا کھانا پینا، اس کا اوڑھنا اور اس کی غذا حرام کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایسے بندے کی عبادتیں اور دعائیں اس کی جو ہے قبول نہیں کی جاتی۔ محترم حاضرین کرام، آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں معاشی یہ وسعت کا دور ہے، اکنامیکلی ہم بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، دن بدن جو ہے انسان مالی اعتبار سے ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کون سا مال حلال کا اختیار کر رہا ہے، کون سا مال حرام کا اختیار کر رہا ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس انسان کی چاہت یہ ہے ہرچہ آئے در گھسیٹ، جو کچھ آ رہا ہے جیسے آ رہا ہے لے کر جمع کر لیا جائے، عمارتیں بنا لی جائیں اور جو ہے پراپرٹیاں بنا لی جائیں، اور بینک بیلنس رہے، لوگوں میں ایک اسٹیٹس ہو کہ بھئی میں مالدار ہوں، کیسے مال آیا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یأتی علی الناس زمان، آپ دیکھیے نبی کی پیشن گوئی پر آپ ذرا توجہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام الحرام، کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی کیا وہ حلال طریقے سے مال کما رہا ہے یا حرام طریقے سے مال کما رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک زمانہ آئے گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وہی زمانہ ہے، لیکن یہ تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں۔
لوگ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام اور حلال میں کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے احکام کی وہ صریح طور پر مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی راستوں کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ یاد رکھیے ابلیس کا بندے مسلمان کے ساتھ ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو حرام میں ملوث کر دیا جائے، اس کے پیٹ میں حرام لقمے ڈال دیے جائیں، اس کے بعد یہ اپنے اپنے اعتبار سے گمراہیوں میں ملوث ہوگا اور جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان بنے گا۔ دیکھیے کسی عالم نے کیا بہترین انداز میں یہ بات نقل فرمائی، کہا ابلیس کہتا ہے خصلۃ من ابن آدم اریدها، ابن آدم میں بس ایک چیز کو داخل کرنا چاہتا ہوں، ابن آدم میں ایک چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ثم اخلی بینہ وبین ما یریدہ من العبادہ، اس کے بعد وہ چیز اس کے اندر داخل ہو گئی تو میں اس کو اور اس کی عبادت کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں، جا اب جیسی چاہے جتنی چاہے عبادت کر لیں، اب جا تو جتنے روزے رکھنا رکھ لے، جتنی تراویح پڑھنا پڑھ لیں، اب میں تجھے تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے وہ اجعل کسبہ من غیر حل، بس ایک چیز اس کے اندر ہونا چاہیے، حلال لقمہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، حلال مال اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ حلال کا مال حاصل کرنے والا نہ ہو بلکہ حرام کا مال حاصل کرنے والا ہو۔ ان تزوج حرام، شادی کرتا ہے تو شادی حرام کی، اور وہ ان افطر حرام، افطاری کرتا ہے تو افطار اس کا حرام کا ہے، وَإِنْ حَجَّ من حرام، یہاں تک کہ حج کرتا ہے تو وہ حرام کے مالوں میں حج کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ابلیس کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پر کسی عالم نے بڑے بہترین انداز میں شیطان کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی، کہا اذا تعبد الشاب، نوجوان جو ابھی ابھر رہے ہیں ان کے اوپر ایک پریشر ہے، اور ان کو بار بار خاندان کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کسی بھی طرح سے گھر میں لا کر جو ہے تم پیسے جمع کر دو، کسی بھی طرح سے مہینہ ختم ہوتے کہ تم اپنے ہماری پوری کی پوری ضروریات کو مکمل کرو۔ تو ابلیس کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، جب ایک نوجوان عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے تو ابلیس کہتا ہے انظروا من این مطعمہ، یہ جو نوجوان مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کا کھانا کہاں پر ہے دیکھو، فَإِن كَانَ مَطْعَمُهُ مَطْعَمُ سُوءٍ، اگر یہ حرام کمپنی میں کام کرتا ہے، ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرتا ہے، اور اس کا مال حاصل کرنا ناجائز ہے، تو دعوہ، چھوڑ دو اس کو، اس کے پیچھے مت لگو۔ حرام کما کر آ کر دعا کر رہا ہے، حرام کما کر آ کر عبادت کر رہا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے محنت نہ کرو، لا تشغلوا بہ، اس کے پیچھے مشغول نہ ہو، دعوہ، اس کو چھوڑ دو، یجتہد وینصب، یہ محنت بھی کرے گا، تھکے گا بھی، لیکن اس کا نفس اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، اور اس کی عبادتیں پوری کی پوری مردود مانی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت النار اولی بہ، حرام سے پلنے والا جسم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم میں ہی داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کم لمحات ہمیں عطا کیے ہیں، اور یہ مال ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارے سامنے حرام کے طریقے آئیں گے، حرام مال آئے گا، بڑی آزمائش ہوگی، بڑے بڑے ڈیلز ہوں گے، بڑے بڑے لین دین کے معاملات ہوں گے، بڑے بڑے حرام کے آفرز آئیں گے، لیکن یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائش ہوگی۔ ہمیں یہ بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کے پاس جب کھڑے ہوں گے ہمارے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ہم 5 چیزوں کے جواب نہیں دے دیں گے۔ ان میں سے 2 سوالات ہوں گے، من این اکتسبہ، کہاں سے تم نے مال حاصل کیا، پوری کی پوری 60 سالہ 70 سالہ زندگی کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، پائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پوچھے گا یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے کمایا۔ شیخ عبد القدیر حفظہ اللہ، انہوں نے بڑی بہترین بات کہی، مجھے وہ بات ذہن میں بیٹھ گئی، کہا کہ 1 سال کا ہم انکم ٹیکس کو حساب نہیں دے پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 1 سال کا انکم ٹیکس کا ہم حساب نہیں دے پاتے ہیں، ہمارے جو ہے ہمارے بدن سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور کتنے آڈیٹرز کو فون نہیں لگاتے ہیں، کیسے کیسے مال بچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس دن کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اس دن اللہ کے پاس اپنی پوری زندگی کی کمائی کا حساب دینا پڑے گا، اور صرف کمایا ہوا مال نہیں، کہاں پر تم نے مال خرچ کیا، کہاں کیا، اس کا بھی اللہ کے پاس تمہیں حساب دینا ہوگا۔ کسی عالم نے بڑی بہترین بات کہی، کہا مال کے ساتھ 2 آفتیں ہیں، یاد رکھو، یہ مال 2 آفتوں کو لے کر آتا ہے۔ پہلی آفت یہ ہے جب تم مر جاؤ گے، انتقال کر جاؤ گے، تمہارے بدن میں جو لباس ہے وہ لباس بھی چھین لیا جائے گا، تمہارے بدن میں جو کچھ رکھا ہوا ہے سب نکال لیا جائے گا، سب چھین لیا جائے گا۔
اب جب سب نکال لیا گیا ہے، سب دوسروں کا ہو چکا ہے، اب میرے ساتھ کوئی چیز آنے والی نہیں ہے، تو پھر اس کا حساب بھی نہیں ہونا تھا۔ لیکن دوسری آفت یہ ہے کہ اس کا اب ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ للمال آفتان، مال کے ساتھ دو آفتیں ہیں۔ جو کچھ ہم نے چھوڑ کر گئے ہیں، وہ تو جو کچھ ہم کما کر گئے ہیں وہ سب لوگ ہمارا چھین رہے ہیں، اور جو چھینا ہوا مال ہے اب ہمیں اس کو جا کر اللہ کے پاس حساب بھی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی کہ اے لوگوں، حلال مال کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، اور پاکیزہ مال ہی کو اختیار کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ شیطان پوری یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تمہیں جو ہے حرام کی طرف لے کر جائے۔ جب انسان حرام کھانے لگتا ہے، عبادتیں نہ ہی اس کو جو ہے اس کے جسم میں سرایت کرتی ہیں، نہ اللہ کا ذکر اس کو کوئی پسند آتا ہے، نہ خطبہ جمعہ اس کے لیے کوئی اثر انداز ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی درس، نہ ہی کوئی نصیحت اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ حرام کا نقصان ہے، یاد رکھیے۔ عقل حلال کے فائدے کیا ہیں؟ میں کچھ فوائد بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حلال مال کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ حلال مال کھانے سے نیکی کی بڑی توفیق ملتی ہے۔ حلال مال کھانے سے انسان زیادہ سے زیادہ کار خیر کر سکتا ہے، خیر کے کام کر سکتا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے، حلال مال کھانے سے بندہ عافیت میں رہتا ہے، حرام کبھی پچھتا نہیں ہے، یاد رکھیے، بہت زیادہ ہی کیوں نہ آ جائیں۔ اسی لیے دیکھیے، جو لوگ بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، اور جو اندھا دن جن کے پاس پیسہ آتا ہے، اتنی ہی پریشانیاں، اتنی ہی مصیبتیں، اتنی ہی آفتیں، اور اتنا ہی زیادہ ان کو ان کی جان کا خدشہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہر دنیا کی دولت ان کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو خودکشی کر لیتے ہیں، مار لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ یہ مال کبھی عافیت کا باعث نہیں بن سکتا۔ حلال مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سیلری کیوں نہ ہو، مختصر مال کیوں نہ ہو، عافیت والا ہوتا ہے، وہ پچتا ہے، ہمارے لیے وہ مفید ہوتا ہے، ہماری اعلی اولاد کے لیے وہ مفید ہوتا ہے۔ ایک تیسری بات، عبادت میں بندہ لذت بڑی محسوس کرتا ہے، یہ حلال مال کا فائدہ ہے، یاد رکھیے۔ میں ہر ایک کی تفصیلات میں نہیں دوں گا۔ ایک چوتھی بات یہ ہے، دل بڑا نرم پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرا دل بڑا سخت ہے، کتنی ہی نصیحتیں سنتا ہوں، بیانات سنتا ہوں، موتوں میں شامل ہوتا ہوں، قبرستان کو جاتا ہوں، جو کچھ کام کرتا ہوں، دل کبھی نرم نہیں پڑتا۔ کہا حرام چھوڑو، حلال کو اختیار کرو، دیکھو حلال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے تمہارے دل کو نرم کرے گا۔ اور پانچویں بات یہ ہے، اے اللہ کے بندوں، دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں۔ حلال مال کھانے کی بنیاد پر ہی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں آسمانوں میں معلق ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو جو ہے قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور ایک چھٹی بات یہ ہے کہ ہماری اولاد فرما بردار رہتی ہے، ہماری اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ اور ایک ساتویں بات یہ ہے، ہم جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب سے جو ہے ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بس بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خادم جو ہے خدمت کیا کرتا تھا، تو وہ خادم ایک مرتبہ ان کے پاس جو ہے کچھ مال لا کر دیا، کچھ کھانا لا کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھا لیے۔ کھانے کے بعد وہ اس خادم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے میرے آقا، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو کھانا لا کر دیا ہے، جو روٹی لا کر دی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو؟ حالانکہ وہ ان کا پارٹنر تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا، مسلمان تھا، اس وجہ سے انہوں نے کھا لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا۔ کہانت کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں خبریں دینا، کاہن نجومی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی آدمی میرے پاس آیا، اس کو میں نے کوئی جھوٹی خبر بتا دی، اور جھوٹی خبر بتائی، وہ تصدیق کر لیا اور چلا گیا۔ میری اس خبر دینے پر اس نے جو اجرت دینا تھا وہ نہیں دیا تھا، اور وہ باقی تھا۔ اس نے کچھ دنوں پہلے مجھے وہ اجرت عطا کی، جو اجرت کہانت والی تھی، جھوٹ پر مبنی تھی۔ وہ مال جو اس نے مجھے دوبارہ لوٹایا، میں نے اس سے کچھ سامان خرید کر آپ کو لا کر کھلایا ہوں۔ اللہ اکبر! قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کردار پر، کیسے وہ حرام سے بچتے اور حلال لقمہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ جیسے ہی یہ بات سنی، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر وہ نکال رہے تھے، اور منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر وہ حرام مال اپنے بدن سے خارج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ پیٹ پورا خالی نہیں ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے جسم سے اس حرام مال کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اوپر ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے شوہروں کو جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تاکید کرنا چاہیے۔ یہ بازار یہ بڑی آزمائش کی چیز ہے، آفس یہ بڑی آزمائش کی چیز ہے، تجارت یہ بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ انسان کبھی کبھار مجبور ہوتا ہے اپنی اعلیٰ اولاد کے لیے۔ بشر الحافی، ان کا خاندان بڑا مشہور و معروف تھا، متقی خاندان تھا۔
ان کے خاندان کی عورتیں اپنے شوہروں کو یہ نصیحت کیا کرتی تھیں، کہا کرتی تھیں، یہ نصیحت آپ بھی یاد رکھیے اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی یاد رکھیں۔ وہ کہا کرتی تھیں، یا ھذا، اے میرے شوہر، اتق اللہ، تم جو مال کما کے لا رہے ہو اس مال کے کمانے میں اللہ سے ڈرو۔ بیوی اگر شوہر سے کہہ دے، اللہ کی قسم شوہر خالی ہاتھ بھی آ جائے، میاں بیوی خوشی کے ساتھ بھوکے پیٹ سو جائیں گے، لیکن کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ اصل میں شوہر اور گھر میں کام کرنے والے جو مرد ہوتے ہیں عورتوں کی وجہ سے مجبور کبھی کبھار ہوا کرتے ہیں۔ تو عورتیں نصیحت کیا کرتی تھی، کہتی تھی، اے میرے شوہر، اتق اللہ فی رزقنا، ہمارے رزق کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو۔ فإننا نصبر علی الجوع، ہم بھوک پر تو صبر کر لیں گے، ایک رات بھوکے سو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے۔ ولا نصبر علی النار، ہم جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر پائیں گے، ہم جہنم کی آگ کو نہیں برداشت کر سکیں گے۔ تم حرام کا لقمہ لا کر ہمارے پیٹ میں ڈالو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بدولت ہمیں جہنم کا مستحق بنائے، ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ دنیا میں حلال کچھ لا لو، مختصر لا لو، لاؤ نہ بھی لاؤ، ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے۔ اللہ اکبر! کیسے ہماری خواتین کا جو ہے ایمان تھا، ہمیں اس ایمان کو پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ نے حلال کے ساتھ ساتھ پاکیزہ مال کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے، کئی چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن پاکیزہ نہیں ہوتی ہیں، میں اب اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ آج کل حلال کی بنیاد پر حلال چیزیں بہت ناپاکی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے، مشروبات ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ ہوٹل انڈسٹری ہے، اور اسی طرح سے ہم جتنی چیزیں یہ اختیار کر رہے ہیں ان میں اکثر و بیشتر حلال ہیں لیکن ہمارے بدن کے لیے یہ نقصان دہ ہیں۔ یاد رکھیے، آپ ہسپتالوں کو جائیے، کتنے لوگ حلال کھانے کی وجہ سے بیمار ہیں، یہاں تک کہ اب وہ موت کے کگار پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اطباء کہتے ہیں حلال تو ہے لیکن یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ مشروبات ہیں، اور یہ مرغی، اگر کوئی مرغی کے بیپاری ہے تو میں واللہ بتاتا ہوں وہ حلال ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن کیا وہ ہماری صحت کے لیے آج جو ہے بہتر ہے جس حساب سے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے؟ اور یہ جو ہم ہوٹلوں میں جا کر بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اتنی پاکیزگی کا وہ خیال کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی، صرف یہ نہیں کہا کہ حلال کھا لو، جو کچھ حلال مل رہا ہے ہر چیز کو اختیار کر لو، کہا کہ نہیں، حلال کے ساتھ ساتھ وہ کیا وہ پاک ہے، وہ ہمارے بدن کے لیے جو ہے مفید ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہمیں جو ہے اعتبار کرنا ہے، اس چیز کی طرف بھی ہمیں بڑی توجہ دینا ہے۔ آج کل کھانے پینے کا معاملہ انتہائی درجے سے جو ہے وسعت پکڑتا جا رہا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے پھیلاؤ آ رہا ہے۔ ہمیں حلال کے ساتھ ساتھ پاکیزگی کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کا ایک مختصر سا پیغام تھا جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خالص حلال روزی عطا کرے، حرام سے ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو ہے ہمیں جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان عبادتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، خیر کا باعث بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔